السلام علیکم دوستو. حضرت بل ڈل لیک، حضرت بل شرائن اور زبربن ماؤنٹینز. کشمیر جسے دنیا جنت بے نظیر کے نام سے بھی جانتی ہے، لیکن کشمیر کی خوبصورتی صرف ڈل لیک، پہاڑوں اور باغوں تک محدود نہیں. اس سرزمین کی ایک اور پہچان ہے صوفیات، محبت اور دین سے گہرا رشتہ. اور اسی روحانی کشمیر کے دل میں ڈل لیک کے کنارے ایک ایسی جگہ موجود ہے جہاں ہر سال ہزاروں نہیں بلکہ بہت بڑی تعداد میں لوگ عقیدت کے ساتھ پہنچتے ہیں. یہ ہے حضرت بل شریف، درگاہ شریف کے نام سے جسے جانا جاتا ہے. آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے حضرت بل کی وہ کہانی جو مغل دور سے شروع ہوتی ہے اور موئے مقدس تک پہنچتی ہے اور کشمیر کے لوگوں کے دل میں ایک خاص مقام بناتی ہے. حضرت بل کا نام، حضرت بل نام کا کیا مطلب؟ حضرت بل نام دو الفاظ سے مل کر بنا ہے. حضرت یعنی عزت اور تعظیم کا لفظ کشمیر زبان میں جگہ یا مقام کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. یعنی حضرت بل ایک مقدس اور محترم مقام. یہ مقام ڈل لیک کے ناردرن شور پر واقع ہے اور پیچھے زبربن پہاڑیوں کا ایک خوبصورت منظر اس کی روحانی اور فطری خوبصورتی کو اور بھی بڑھا دیتا ہے. حضرت بل کی کہانی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ حضرت بل کی تاریخ 17ویں سنچری تک جاتی ہے. روایتی اور ہسٹوریکل ریکارڈز کے مطابق مغل بادشاہ شاہ جہاں کے دور میں ان کے صوبیدار صادق خان نے اس جگہ پر ایک باغ اور ایک عمارت بنوائی. اس عمارت کو عشرت محل کہا جاتا تھا. 1623 کے آس پاس بننے والی یہ جگہ اصل میں ایک مغل ہاؤس تھی، لیکن 1634 میں جب شاہ جہاں کشمیر آئے تو انہوں نے اس عمارت کو نماز اور عبادت کے لیے تبدیل کرنے کا حکم دیا. یعنی جس جگہ میں سفر ایک مغل باغ اور محل سے شروع ہوا وہ کشمیر کا سب سے اہم روحانی مقامات میں شامل ہو گئی. لیکن حضرت بل کو اتنی خاص شہرت کس وجہ سے ملی؟ اس سوال کا جواب ہے موئے مقدس. مسلم عقیدت کے مطابق یہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ایک مقدس بال ہے. حضرت بل کا اصلی روحانی اہمیت اس ریلیک سے جڑی ہوئی ہے. آفیشیل کشمیر ٹورزم انفارمیشن بھی بتاتی ہے کہ حضرت بل میں موئے مقدس یعنی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب سیکرڈ ریلیک محفوظ ہے. موئے مقدس کشمیر کیسے پہنچا؟ یہاں سے کہانی اور بھی دلچسپ ہو جاتی ہے. ہسٹوریکل اور ٹریڈیشنل اکاؤنٹس کے مطابق یہ ریلیک سید عبداللہ مدنی کے ذریعے ہندوستان پہنچا. روایت کے مطابق سید عبداللہ مدینہ سے ہندوستان آئے اور بیجاپور میں رہے. ان کے بعد ریلیک ان کے بیٹے سید حمید کے پاس رہا. بعد میں یہ ریلیک کشمیر شیخ خواجہ نور الدین عیسائی کے پاس آیا اور پھر مغل دور کے سیاسی واقعات کے درمیان اس ریلیک کی حفاظت اور کشمیر تک واپسی کی کہانی سامنے آتی ہے. اس کہانی کے کچھ حصوں کو ہسٹوریکل سورسز اور کچھ کو روایتی اکاؤنٹس کے طور پر بیان کیا جاتا ہے. اسی لائیو ڈاکومنٹری میں دونوں کو الگ سمجھنا ضروری ہے. اورنگزیب کا دور. روایت کے مطابق مغل بادشاہ اورنگزیب کو جب اس سیکرڈ ریلیک کے بارے میں معلوم ہوا تو اسے اجمیر لے جانے کا حکم دیا گیا. خواجہ نور الدین عیسائی کو گرفتار کیا گیا. بعد کی روایت میں آتا ہے کہ اورنگزیب نے ریلیک کو کشمیر واپس بھیجنے کی اجازت دی. آخرکار 17ویں سینچری کے آخر یا 1700 کے آس پاس یہ ریلیک کشمیر پہنچا. سب سے پہلا ریلیک کہاں رکھا گیا؟ جب موئے مقدس کشمیر پہنچا تو اسے پہلے نقش بند صاحب کے مقام پر رکھا گیا، لیکن لوگوں کی عقیدت اتنی زیادہ تھی کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ ریلیک کی زیارت کے لیے جمع ہونے لگے. جگہ چھوٹی پڑنے لگی. اس کے بعد ریلیک کو اس مقام پر لایا گیا جہاں آج حضرت بل شریف قائم ہے. یہیں سے حضرت بل کا مقام کشمیر کے روحانی نقشے پر اور بھی نمایاں ہوتا چلا گیا. 1963 میں کشمیر کا وہ واقعہ جو تاریخ میں درج ہو گیا ہے. حضرت بل کی ہسٹری میں 1963 کا سال ایک انتہائی اہم اور پر اثر چیپٹر ہے. دسمبر 1963 میں موئے مقدس کے گم ہونے کی خبر پھیلی. اس خبر نے پورے کشمیر میں گہری بے چینی پیدا کر دی. لوگ سڑکوں پہ نکل آئے، پروٹیسٹ ہوئے اور پورے علاقے میں ٹینشن کا ماحول بن گیا. پھر جنوری 1964 میں ریلیک کے ملنے کی خبر سامنے آئی. اس واقعہ نے یہ بھی دکھایا کہ حضرت بل اور موئے مقدس کشمیر کے لوگوں کے لیے صرف ایک بلڈنگ یا ہسٹوریکل مونومنٹ نہیں بلکہ گہری روحانی اور جذباتی اہمیت رکھتا. آج کا حضرت بل، اگر آج آپ حضرت بل کو دیکھیں تو سامنے ایک خوبصورت وائٹ ماربل سٹرکچر، ڈوم اور مینار نظر آتے ہیں، لیکن یہ والی عمارت نہیں جو 1700 سینچری میں
इशरत महल के नाम से बनी थी। आज के हज़रत बल कम्प्लेक्स की मार्बल कंस्ट्रक्शन 1968 में शुरू हुई और 1979 में मुकम्मल हुई। इस मॉडर्न स्ट्रक्चर ने हज़रत बल को एक नई आर्किटेक्चरल पहचान दी। हज़रत बल सिर्फ एक श्राइन नहीं, हज़रत बल कश्मीर की सोशल और स्पिरिचुअल लाइफ का भी एक अहम मरकज़ रहा है। जुमा के दिन बड़ी तादाद में लोग यहाँ नमाज के लिए आते हैं और ख़ास इस्लामी मौक़ों पर जब मोए मुक़द्दस की ज़ियारत कराई जाती है तो कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से अक़ीदतमंद यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ खड़े होकर एक तरफ डल लेक का सुकून नज़र आता है, दूसरी तरफ ज़बरबान के पहाड़ और बीच में हज़रत बल के सफ़ेद गुंबद। ये मंजर कश्मीर की एक फितरती खूबसूरती और रूहानी विरासत को एक साथ समेट लेता है। हज़रत बल की कहानी सिर्फ एक इमारत की कहानी नहीं, ये कहानी है अकीदत की, ये कहानी है कश्मीर की रूहानी विरासत की, ये कहानी है एक ऐसे मुक़द्दस रैलिक की जिसे कश्मीर के मुसलमान सदियों से मोहब्बत और एहतराम के साथ देखते आए हैं। डल लेक के किनारे खड़े हज़रत बल आज भी जैसे एक पैगाम देता है। कश्मीर की खूबसूरती सिर्फ उसके पहाड़ों में नहीं, बल्कि कश्मीर की असली खूबसूरती उसकी तहज़ीब, उसकी रूहानियत और उसके लोगों की मोहब्बत में भी है। और शायद इसीलिए हज़रत बल सिर्फ श्रीनगर में मौजूद एक मकाम नहीं, हज़रत कश्मीर के दिल का एक हिस्सा भी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और मिलते हैं हीलिंग विद हब्स की एक और कहानी में। तब तक के लिए मुझे अपने होस्ट को इजाज़त दीजिए। मैं हूं नासिर मलिक। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।